اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم. کیا 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 کمال کوسچن کیا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین عمل کے بارے میں اور رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں, اور وارفعها فی درجاتکم, جو کہ تمہارے درجات کو بلند کر دے, وخیر لکم من انفاق الذهب والورق, اور تمہارے لیے وہ بہتر ہو سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے. لا الہ الا اللہ, یعنی تم سونا چاندی خرچ کرو اس سے بہتر یہ عمل ہو. اور صرف یہیں پہ نہیں رکے, اور وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقکم, اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ تم دشمنوں کی گردن مانو یا وہ تمہاری گردن مانے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہو تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں. قالوا بلا یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ لازمی بتائیں. فرمایا ذکر اللہ تعالی, ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. یہ اتنا بڑا ایکشن ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے, اتنا افضل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ حکم ہے, یہ امر کا صیغہ ہے یہاں پہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو, اور کتنا ذکر, ذکرا کثیرا, بہت زیادہ ذکر کیا کرو. یعنی ہم پہ ذکر کرنا فرض ہے. جو ہم میں سے ذکر نہیں کرتا وہ اس ایک فرض سے ہٹ رہا ہے. اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اللہ اکبر. صرف یہی آیت کافی ہوتی نا, اور کچھ بھی نہ ہوتا ذکر کی فضیلت کے بارے میں. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو یاد کریں, کتنی امیزنگ بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق الحب والنوى, دنیا اور آسمان کا بدیع السماوات والارض, مالک القدوس الجبار المتکبر, اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے. قبر میں آپ اس کے محتاج ہوں گے, قیامت کے دن آپ اس کے محتاج ہوں گے, اس دنیا میں ایک ایک لمحے کے ایک ایک سیکنڈ کے آپ اس کے محتاج ہیں. یہ رزق اس کا محتاج ہے, یہ سانس اس کا محتاج ہے, یہ اولاد, یہ ماں باپ, یہ ہر چیز اس کا محتاج ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے یاد کرو. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ نہیں کرتے نا ان کی مثال ایسے کہ وہ مردہ ہیں. مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتے, ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. صحیح حدیث ہے. یعنی وہ لوگ مردہ ہیں, چلتے پھرتے مردہ ہیں. live in the dead. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں, انہوں کہتے ہیں کہ یہ رجال ہیں, یہ مرد ہیں, یعنی یہ بڑے کیلیبر کے اور سٹیٹس کے لوگ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مرد تو وہ ہیں, تکڑے تو وہ لوگ ہیں, جو میرے محبوب ہیں یہ وہ لوگ ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ, کہ جو ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے. یعنی they are not distracted from the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پرائیویٹلی یاد کرے گا میں اسے پرائیویٹلی یاد کروں گا, جو مجھے پبلکلی کسی محفل میں یاد کرے گا جس طرح ہم کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پبلکلی ہم سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کریں گے. یعنی اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں. اللہ اکبر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. ہم سے آج کا جو سکون چھن گیا ہے نا, اور ہم لوگ بے بس ہیں اور لیگزاٹنل اور میلاٹونن اور کیا کچھ کھاتے پیتے ہیں, اور ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی اور ہمیں سکون اور چین نہیں آتا, چاہے کروڑوں کی جائیداد ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ سے باتیں کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جو ذکر سے منہ موڑے گا, ومن اعرض عن ذکری, جس نے اپنا منہ پھیر دیا میرے ذکر سے, کیا ہوگا؟ فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامت اعمی, ہم اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے, اس کے فائنانسز کو ٹائٹ کر دیں گے. ونحشر یوم القیامت اعمی, اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کرے کھڑا کریں گے. تو اس لیے دعا کریں ہر نماز کے بعد. رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے, اپنے قریبی صحابی کو کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ, یا معاذ
میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم یہ لازمی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے تو ہمت دے، میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں. یعنی ذکر کی مجھے طاقت دے. ذکر سب سے بہترین کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور شکر سب سے بہترین کیا ہے؟ اچھی طرح سے عبادت کرنا. یہ سب سے بہترین شکر کی فارم ہے. سو ذکر کی بہترین فارم شکر، اور شکر کی بہترین فارم اللہ کی عبادت. اور ہم اس کا ہر نماز کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں. تو کثرت سے اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر سے. صحابی نے پوچھا، غالباً ان کا نام تھا، مجھے نام بھول گیا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس میں نجات ہے. کثرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ تملأ المیزان. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ایک دفعہ کہنا آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ that I declare the glory of Allah subhanahu wa ta'ala many times is more beloved to me than spending the same number of coins in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں اللہ تعالیٰ کا 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم یا دینار دوں لوگوں کو. یعنی اتنے ٹائمز اللہ کا ذکر کرنا is more beloved to me than giving coins of that number to in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ اصل جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رپورٹ کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala, as our title is the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala, the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے کہا جی رسول اللہ میں بتائیں. آپ نے فرمایا verily the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala is declaring glory to Allah subhanahu wa ta'ala and his praise. سب سے بہترین الفاظ جو اللہ کو پسند ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اور حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان للرحمن and they are most beloved to رحمان اللہ سبحانہ وتعالی. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں اسے. آپ کو پتہ پوری کائنات کا، ان چڑیوں کا اور چونٹیوں کا اور مچھلیوں کا اور چرند اور پرند کا اور حیوانات اور نباتات کا، اور جو یہ اوشنز میں بلو ویلز ہیں اور یہ آسمان کے ستارے ہیں، ان سب کی حمد و ثنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ان کی حمد و ثنا ہے.